This was done by یہ سب 2-3 لوگوں نے کیا. جنرل عزیز اور جنرل محمود مرکزی کردار تھے. باقی کسی سے بھی نہیں پوچھا گیا تھا. consulted. وزیر اعظم نواز شریف کو ان تمام ملاقاتوں اور فیصلوں کے بارے میں قطعی علم نہ تھا، جبکہ وزیر اعظم کے قریبی جنرل ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین ان حالات سے بے خبر لندن اور روم کے 3 ہفتے کے دورے پر تھے. یہ ان تمام حالات سے وزیر اعظم کی لا علمی ہی تھی کہ انہوں نے ستمبر کے آخر میں پرویز مشرف سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی آخری کوشش کے طور پر انہیں رائیونڈ اپنے گھر مدعو کیا اور ان کی ملاقات اپنے والد میاں شریف سے بھی کروائی. The kind of words my grandfather uttered. میں اس میٹنگ میں موجود تھا. میرے دادا، والد اور تایا بھی وہاں موجود تھے. میرے دادا نے کہا تھا کہ آپ سب کے درمیان جو بھی غلط فہمیاں موجود ہیں ان کو بھلا کر ایک نئی شروعات کرنی چاہیے. وہ ایک دوسرے سے گلے ملے اور ساتھ کھانا بھی کھایا. پھر مشرف صاحب چلے گئے. Whatever. جب مجھے عمرے پہ بھی لے کر گئے، ان کے دماغ میں جب مجھے ڈنر پہ بھی بلا رہے ہیں، ان کے دماغوں میں ایک کانسپریسی تھی. اس کو یہ بڑے آرام سے ایگزیکیوٹ کر رہے تھے اور مجھے ایک سچویشن آف کمپلیکسنسی میں ڈالا ہوا تھا کہ بالکل یہ کانسپریسی واز ان دیئر مائنڈ. اس ملاقات میں بھی پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان برف نہ پگھل سکی. نواز شریف نے تعلقات میں بہتری کی ایک اور کوشش کے لیے پرویز مشرف کو ان کی اہلیہ کے ہمراہ عمرے پر لے جانے کی دعوت دی. عمرے سے واپسی پر آرمی ہاؤس راولپنڈی میں تمام جرنیل ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے. اس ملاقات کے چند ہی روز بعد پرویز مشرف کو سری لنکا کے دورے پر روانہ ہونا تھا. پرویز مشرف کو حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا. اس ملاقات کے اختتام پر پرویز مشرف نے ہدایت جاری کی کہ اگر ان کی ملک میں عدم موجودگی کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں برطرف کرنے کی کوشش کی تو اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے. یہ حکم دینے کے بعد پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پر روانہ ہو گئے. 10 اکتوبر کو رائیونڈ میں وزیر اعظم نواز شریف نے رات کے کھانے کے بعد اپنے بیٹے حسین نواز کو بلایا. نواز شریف نے حسین نواز کو چند نکات لکھوانے کے بعد انہیں ایک تقریر کی صورت میں لکھنے کا کہا. پرویز مشرف کو برخاست کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس تقریر میں جو کہ سرکاری ٹی وی پر نشر کی جانی تھی، نواز شریف نے پرویز مشرف کو نوکری سے برخاست کرنے کی وجوہات بیان کی تھیں. اکتوبر کو نواز شریف متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر گئے. بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک معمول کا دورہ تھا جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے متحدہ عرب امارات کے امیر کی عیادت کے لیے جانا تھا. لیکن وزیر اعظم کے جہاز میں ایک مسافر ایسا بھی تھا جس کے ساتھ جانے کی اطلاع کسی کو نہ تھی. یہ مسافر تھے اس وقت کے حاضر سروس ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین. اس کے ساتھ ساتھ جہاز میں اس وقت کے چیئرمین پی ٹی وی پرویز رشید اور وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز بھی موجود تھے. جہاز ہی میں نواز شریف نے پرویز مشرف کے خلاف اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے قریبی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ضیاء الدین سے کہا کہ وہ نئے آرمی چیف کی ذمہ داری انہیں سونپنا چاہتے ہیں. سفر کے اختتام سے پہلے نواز شریف نے حسین نواز کو ان کی تقریر میں چند مزید نکات شامل کرنے کا کہا. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ضیاء الدین نے نیا آرمی چیف بننے کی حامی بھر لی تھی. 12 اکتوبر 1999 کو صبح نواز شریف نے بحیثیت وزیر اعظم ملتان کا دورہ کرنا تھا.
نواز شریف کے ساتھ جہاز میں پرویز رشید، حسین نواز اور پاک فوج کے چند اہلکار موجود تھے۔ دوران سفر نواز شریف کی تقریر کے متن پر گفتگو جاری رہی۔ حیران کن طور پر نواز شریف جہاز سے اکیلے ہی باہر آئے۔ نواز شریف کی ہدایات کے مطابق پرویز رشید کی سربراہی میں تقریر کو دوبارہ لکھا گیا۔ اسلام آباد واپسی سے قبل نواز شریف نے اس وقت کے سیکرٹری دفاع اور وزیر داخلہ چودھری نثار کے بڑے بھائی لیفٹیننٹ جنرل افتخار کو ہدایت کی کہ وہ تمام مصروفیات ترک کر کے انہیں راول پنڈی کی چکلالہ ایئر بیس پر ملیں۔ نواز شریف تقریباً 3 بجے واپس پہنچے۔ انہوں نے چکلالہ ایئر بیس پر پہلے سے موجود سیکرٹری دفاع کو اپنے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس چلنے کا کہا۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کے بعد نواز شریف نے لگ بھگ 4 بجے اپنے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی اور سیکرٹری دفاع کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی برطرفی اور ان کی جگہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کی بطور آرمی چیف تعیناتی کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر تحریر کرنے کا کہا۔ 4:20 پر وہ نوٹیفیکیشن دستخط کے لیے وزیر اعظم کے پاس پہنچا، جو اس وقت کی نواز حکومت کا جاری کردہ آخری نوٹیفیکیشن ثابت ہوا۔ نوٹیفیکیشن پر دستخط کے وقت لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بھی وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف کے ساتھ موجود تھے۔ نوٹیفیکیشن پر دستخط کے بعد نواز شریف نے شیروانی زیب تن کی اور 4:40 پر ایوان صدر کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے صدر رفیق تارڑ سے بھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کروائے۔ ایوان صدر جاتے ہوئے وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید ملک کو نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین سے آفیشل ملاقات کے فوٹو سیشن کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ 5 بجے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی برطرفی اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی خبر سرکاری ٹی وی پر نشر کر دی گئی۔ اس خبر نے اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ خبر کا نشر ہونا تھا کہ پرویز مشرف کے ساتھی جرنیلوں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ حیران کن طور پر خبر چلنے کے محض 20 منٹ کے اندر 111 بریگیڈ کے جوان سرکاری ٹی وی کی عمارت میں داخل ہو چکے تھے، جہاں انہوں نے اس خبر کو فوری طور پر روکنے کا کہا۔ یہ نیوز جو پہلی دفعہ آئی ہے یہ 5 بجے آئی تھی، اس کے بعد ایک آدھ دفعہ ریپیٹ بھی ہوئی تھی۔ 6 بجے کی جو نیوز آنی تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں آرمی آ گئی ہے پی ٹی وی پہ، اور وہ یہ نیوز اب نہیں چلنے دے رہے ہیں۔ پی ٹی وی سے وزیر اعظم ہاؤس تک یہ اطلاع فوری طور پر پہنچ گئی۔ اس اطلاع کے پہنچتے ہی وزیر اعظم کو احساس ہو گیا کہ وہ جس امر کو اتنا آسان سمجھ رہے تھے وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ خبر چلنے کے بعد ہی فوج کی نقل و حرکت شروع ہو چکی تھی۔ 111 بریگیڈ کے جوانوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال جو کہ ملٹری سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے، انہوں نے آ کے وہاں بات کی ہے آفیسر سے کہ وائی ہیو یو انٹرڈ دا پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ دس از ناٹ دا پراپر تھنگ ٹو ڈو، جس پہ دے ور ناٹ پریپیئر ٹو لسن۔ میں محمد نواز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان زندہ باد۔ وکیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں۔ ایئرکرافٹ ہی ول بی گائیڈڈ بائی دی ایچ پی ان کراچی۔
وزیر اعظم ہاؤس کے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف بار بار اپنے سٹاف سے پوچھتے تھے کہیں فوج تو نہیں آ گئی۔ رات 9 بجے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود اور لیفٹیننٹ جنرل علی جان اورکزئی وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے، اور لیفٹیننٹ جنرل محمود نے وزیر اعظم نواز شریف کو دیکھتے ہی بے ساختہ کہا، میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں اور ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ آرمی چیف پرویز مشرف کو معلوم تھا کہ وزیر اعظم انہیں برخاست کر کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کسی بھی صورت میں فوج نے کیا کرنا ہے یہ بھی پہلے سے طے ہو چکا تھا، مگر جس وقت سری لنکا سے پی آئی اے کی کمرشل فلائٹ PK 805 نے کراچی ایئرپورٹ کے لیے پرواز شروع کی تو یہ احساس کسی کو نہ تھا کہ اس کم دورانیے کی ڈائریکٹ فلائٹ کے پاکستان پہنچتے پہنچتے اقتدار کے ایوانوں میں ایک تہلکہ مچ چکا ہوگا، اور ملک کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر فوج منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قابض ہو چکی ہوگی۔ اس فلائٹ کی کہانی مختصر مگر نہایت سنسنی خیز ہے۔ فلائٹ نے 6:50 پر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ ٹیک آف سے پہلے جہاز کے عملے کو قطعی علم نہ تھا کہ انہیں پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر جہاز اتارنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جہاز سے ایئر ٹریفک کنٹرول پر پہلا رابطہ 6:10 پر کیا گیا۔ رابطہ کرنے پر جہاز کے پائلٹ کو بتایا گیا کہ وہ پاکستان میں کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے۔ جہاز کو کہاں لینڈنگ کرنا ہوگی یہ فیصلہ پائلٹ پر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے چند منٹ بعد فوج کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال چکی تھی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل عثمانی اور میجر جنرل افتخار کراچی ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ میسج دیا ہے کہ دا ٹیک اوور ہیز بین کمپلیٹڈ اور اب آپ لینڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ایئر ٹریفک کنٹرول سے میجر جنرل افتخار نے طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کیا اور طیارے کے پائلٹ کو کہا گیا کہ کسی دوسرے ایئرپورٹ پر جانے کی ضرورت نہیں، لینڈنگ کراچی ایئرپورٹ پر ہی ہوگی۔ سر عباس بول رہا ہوں۔ جی سر۔ سر جنرل صاحب یہاں ہیں 805 must land here سر، آپ ان سے بات کریں۔ ہلو ہلو ہلو، ہاں ہلو، کون بول رہے ہیں؟ وکیل بول رہا ہوں۔ وکیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں۔ جی سر۔ جہاز کو آپ ڈائریکٹ اس کو کراچی ACC کے ساتھ شروع کر دیں۔ ACC کو کانٹیکٹ کر لیں سر۔ ایئر کرافٹ ہی ول بی گائیڈیڈ بائی دی ACC in Karachi. Right sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with ADC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you incoming series out of 1 to 0 request intentions. Hello? Hello? Sir, land کیوں نہیں کر رہا ہے سر؟ وہ نہیں لینڈ کر رہا، وہ سیدھا لینڈ کر رہا ہے۔ He said کہ I'm trying to set fuel, I'm going up so I have very little fuel. So he is out of already 1. یہ تو کوئی بات نہیں بنی نا، یہ must land here, لینڈ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کو کہہ رہے واپس آؤ، وہ نہیں آ رہا۔ Pakistan 805, turn left heading 240, vector for Karachi for landing. You are hereby directed to please land in Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? کچھ ہی دیر میں پرویز مشرف طیارے کے کاکپٹ میں پہنچ چکے تھے۔ جہاز کے پائلٹ کی جانب سے ایئر ٹریفک کنٹرول پر رابطہ کر کے کہا گیا کہ جنرل پرویز مشرف کور کمانڈر کراچی سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ جنرل مشرف نے میجر جنرل افتخار سے بات کی۔ طیارے کے کاکپٹ سے پرویز مشرف نے 7:32 پر جو آخری حکم دیا اس میں کہا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل محمود اور عزیز سے کہیں کہ کسی کو ملک سے جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ طیارے کے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے تک تمام معاملات
فوج کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ پرویز مشرف کا راستہ صاف تھا، سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا۔ اس کے بعد آرمی چیف جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کو اقتدار سنبھالنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ 12 اکتوبر کی اس تاریخ ساز داستان کے بعد جنرل پرویز مشرف نے بلا شرکت غیر پاکستان پر حکومت کی۔ 9 سال تک ملک میں جمہوریت کے نام پر آمریت کا رقص جاری رہا۔ کہانی میں مختلف کردار آتے رہے اور جاتے رہے۔ پردہ اسکرین پر سیاستدان عامر کی انگلی کے اشاروں پر ناچتے رہے۔ اس سیاسی پتلی تماشے کا دورانیہ بڑھتا گیا، مگر پھر تاریخ کے پنوں پر یہ تحریر ہونا باقی تھا کہ پرویز مشرف کو قیدی نمبر 1500 الاٹ کیا گیا۔ پرویز مشرف نے اقتدار سے رخصتی، خود ساختہ جلاوطنی اور پھر واپسی پر یہ دن بھی دیکھا کہ انہیں گرمیوں کی ایک رات اسلام آباد پولیس لائن کے ایک 16x10 کے کمرے میں گزارنا پڑی۔ وہی شہر اقتدار جہاں کبھی ان کا طوطی بولتا تھا۔ میں محمد نواز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں As Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ دنیا میں اقتدار کے عروج و زوال کی داستانیں نہایت سبق آموز ہیں۔ نواز شریف کا ستارہ اٹک جیل کی کال کوٹری سے نکل کر ایک مرتبہ پھر اقتدار کے ایوانوں میں جگمگایا، that I will bear true faith and allegiance to Pakistan اور پرویز مشرف اپنے ہی تعمیر کردہ فارم ہاؤس میں قید ہوئے۔